جو موضوع آج کا رکھا گیا ہے اس کا تعلق اسلامی بینکاری کے تعلق سے ہے، اور حال میں جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور اس حوالے سے میں دو باتیں تعارف سے پہلے تنقید کے طور پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے اسلامی بینکنگ کا، یہ بات ذہن رکھیے کہ بینکنگ جو ہے وہ مالیاتی نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ پورا مالیاتی نظام بینکنگ ہوتا ہے، بینک کے علاوہ بھی ادارے ہوتے ہیں، حکومت بھی لوگوں سے پیسے دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو پرائز بانڈ ہوتا ہے، نیشنل سیونگ وہ قرضہ ہے جو حکومت عوام سے لیتی ہے، وہ بھی فائنینشیل سسٹم کا پارٹ ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں مضاربہ کمپنیز ہوتی ہے، تو وہ مضاربہ جو جعلسازی والے افراد نے شروع کیے ہوئے تھے، وہ نہیں، باقاعدہ مضاربہ کمپنیز ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ انویسٹمنٹ کمپنی ہوتی ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگاتی ہے، جن کو ہم ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کہتے ہیں، جن کا جو فائنانس کے اعتبار سے جو ٹیکنیکل نام ہے وہ ہے نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن، یعنی وہ ادارے جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بینکنگ نہیں کرتے۔ مالیاتی اداروں کی دو طرح کی تقسیم ہوتی ہے، کوئی ادارے جو بینکنگ کرتے ہیں، کوئی جو بینکنگ نہیں کرتے لیکن ہوتے ہیں وہ مالیاتی ادارے۔ ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ فائنینشیل سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے۔ پورا جو ملک کا اکنامک سسٹم اس کا پارٹ یہ سارا فائنینشیل سسٹم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس طرح اسلامی بینکنگ پر توجہ اس لیے زیادہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کو اسلامی طریقے سے چلانے کا کام ہوا پورے فائنینشیل سسٹم ہے وہ بینکنگ ہے۔ یہ بینکنگ کا تجربہ آپ کو 50 سال پرانا بھی مل جائے گا، 70 سال پرانا بھی مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں باقی ادارے ان کا تجربہ، ان کا جو جسے کہتے ہیں تبدیلی کا یا تحول جسے ہم کہتے ہیں کنورژن کا، وہ آپ کو تھوڑا سا بعد میں ملتا ہے۔ اس لیے جب ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے تناظر میں بات کرتے ہیں اسلامی بینکنگ نہیں ہوتی، کہتے ہیں اسلامی مالیاتی نظام، اسلامک فائنینشیل سسٹم۔ اس کے اندر بینک بھی ہوں گے، بینک کے علاوہ ادارے بھی ہوں گے، انشورنس کمپنیاں بھی ہوں گی، اسی طرح ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے، حکومت کے اپنے پرائز بانڈ ہے۔ یہ پورا سسٹم جو ہے یہ مالیاتی نظام ہے۔ مگر ہم چونکہ عام طور پہ عرف و رواج جس چیز کو پڑھ جائے تو پہلے اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک عرف و رواج حال میں گزرا ہے، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ اس کا تقریب کا ایسا نہیں ہو۔ ایک اس طرح ہمارے یہاں معروف ہو گئی وقف قربانی، سنا ہوگا۔ وقف قربانی سے مراد دراصل وہ قربانی ہے جس میں قربانی کرنے والا گوشت خود نہیں لیتا، وہ لوگوں کو دے دیتا ہے، مستحقین کو بھی دے دیتا ہے یا غیر مستحق کو بھی دے سکتا ہے۔ گوشت قربانی کا وہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مستحقین کو بھی دیا جا سکتا ہے اور دوسرے میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی اصطلاح معروف ہو گئی وقف قربانی۔ حالانکہ اصولی طور پہ دیکھیں کہ یہ اصطلاح اصلاً اتنی مستحکم اصطلاح نہیں ہے، لیکن وقف کے اندر تو اصل کیا ہے، جو چیز کو وقف کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل برقرار رہے، اس کے منافع کا استعمال ہو، یا تو گوشت کی منفعت کو اس کا استحلاق ہے، بقایا اصل تو ہے۔ بعض دفعہ بعض اصطلاحات معروف ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو فنی طور پہ اور علمی طور پہ پڑھتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر گنجائش مزید ہے۔ شاید یہ اصطلاح جو ہے اس کے مقصد کو صحیح معنوں میں واضح نہیں کر رہے۔ جب ہم اسلامی بینکنگ بول رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد پورا واضح نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بینکنگ کے علاوہ جو ادارے ہیں ہماری مراد ان کو بھی شامل کرنا ہے، ان کو بھی کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات کی وضاحت میں اور دوسری بات یہ کہ اسلامی بینکنگ کی طرف لوگ متوجہ کیوں ہوئے ہیں، آخر کیا سبب بنا۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلامی بینکنگ کی طرف اکیلے صرف اسلامی بینکنگ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ جہاں جہاں لوگوں کو حلال اور حرام کا سوال پیدا ہوا ہے وہاں لوگ متوجہ ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے
اکثر اپنی گفتگو میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ تعلیم ہے. ہمارے اسکول ہوتے ہیں لیکن اسکولوں سے لوگوں کو پرانی شکایت کی تھی کہ بھائی اسکول کے اندر دین کی تعلیم اتنی مستقل نہیں ہوتی, چند چیزیں پڑھا دیتے ہیں, کچھ صورتوں میں ترجمہ پڑھا دیا. اس کے نتیجے میں کیا تصور پیدا ہوا؟ اسلامی اسکول لانے کا, حفاظ اسکول لانے کا. آپ کو جائے گا مفتی مظفر حسین پہاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بزرگ مفتی خالد صاحب حضرات نے اقرا روزۃ الاطفال 1985 میں اس وقت شروع کی. اس کی پیش نظر بات یہ تھی کہ جو لوگ اسکول میں جاتے ہیں ان میں کم سے کم حفاظ تو پیدا ہو. اس وقت ان کا مطلع نظر یہ تھا. ضرورت پڑی اس کے بعد پھر اسلامی اسکول شروع ہوئے. جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی بنیاد اسلامی ہے. بہت سارے ایسے اسکول آ گئے آپ سب کے لیے. اور ضرورت پڑی تو اب آپ نے دیکھا ہوگا وراثت کے کورسز شروع ہوئے چھوٹے چھوٹے. بہت سارے ہمارے یہاں حضرات کراتے ہیں اس کو. یہ سب ضرورت پیدا ہوتی ہے معاشرے میں. ضرورت پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کا ایک حل پیش کرتے ہیں. آج سے 25 سال پہلے یہ ضرورت پورا ہونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. آج اللہ نے پیدا کیا. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا حلال اور حرام کے بعد استعمال کی چیزیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 10 سال پہلے بسکٹ خریدتے تھے یا کوئی چیز خریدتے تھے اس کے اجزاء کو بھی پڑھتے تھے؟ کبھی سوچا 20-10 سال پہلے غور ہی نہیں کرتے تھے. آج فوراً گھما کے اجزاء کو پڑھتے ہیں. اس کے اجزاء میں کیا لکھا ہوا ہے, ایسے کیلوریز کتنی ہے. مسلمانوں میں ضرورت پیدا ہوئی کہ ہم لوگ کھاتے ہیں, چیزیں استعمال کرتے ہیں, برتتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے حرام ہے, صحیح ہے غلط ہے. جس شعبے میں حاجت اور ضرورت پیدا ہوتی ہے ادھر مسلمان متوجہ ہوتے ہیں. مالی نظام میں بہت بڑی حاجت ہے, اس طرح مسلمان بہت پہلے متوجہ ہوتے ہیں. تو کوئی ضرورت تو پوری کرنی ہے. دنیا بھر کے اندر مالیاتی نظام جو قائم ہوئے ہیں اس کے اندر ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر, ٹریڈنگ کے اندر, پیمنٹ کے اندر, آپ نے جن حضرات کا چھوٹا موٹا بھی کاروبار میں اندازہ ہے کہ آپ کو بینک کی ضرورت پڑتی ہے, مالیاتی اداروں کی ضرورت پڑتی ہے. میرے ایک ساتھی ایک آپ بڑے کاروباری ہیں, والد کے خطاب کے بعد وراثت ہوئی. اس سے پوچھا گیا کہ اس کو کہاں لگا. عام طور پہ لوگ 3 جگہوں پہ لگاتے ہیں. 3 جگہوں پہ لگانا ہر آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے. پراپرٹی میں, سونا چاندی میں اور کرنسی. سونا خرید کے رکھیے, سونا خرید کے رکھیے, پلاٹ لگا کے لگا دیا. لیکن یہ تو 3 کاروبار نہیں ہے نا. کاروبار تو کپڑا ہے, کاروبار تو دھاگا ہے, کاروبار تو کاغذ ہے. یہاں لگانے کے لیے کہتے ہیں کہا لگاؤ, مجھے تو ہر چیز کو ڈر لگ رہا ہے. ایسی بات ہے کہ ساتھ میں تجربہ نہ ہو. میرے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ جائے کام, زیادہ سے زیادہ آپ پلاٹ خرید لیتے ہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی کہیں کہ آؤ جناب گائے بکرے کا کاروبار کر لو, دھاگے کا کاروبار کرو, فوراً بات کرو. وجہ کیا ہے؟ یہ تجربہ ہے. لیکن مسلمانوں کو ضرورت پڑنی شروع ہو. جب آپ اس وقت انگلینڈ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, وہاں سے اکثر سوالات آتے ہیں کہ ساتھی ہوتے ہیں. ایک آدمی جس کے پاس $1 لاکھ جمع ہوگا, پاکستان کے اعتبار سے $1 لاکھ کا مطلب ہے آج کے دن 2.5 کروڑ. اچھا بڑا ڈاکٹر ہے امریکہ میں, اس کے پاس $10 لاکھ ہوتا ہے. پاکستان کے اعتبار سے 25 کروڑ ہوتے اس کے پاس. وہ آ کر کہہ رہا ہے میں ہوں تو ڈاکٹر ہوں, میں چاہتا ہوں میں اپنے کاروبار, اپنے پیسے کو کہیں کاروبار میں انویسٹ کروں, مجھے کوئی کاروبار بنائے. یہاں سے مسلمانوں کی ضرورت ہی شروع ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی ایک آدمی کے پاس پیسہ اٹھا لگا ہے, ایک آدمی کو ایکسپورٹ امپورٹ کرنی ہے, وہ کیسے کرے. ایک آدمی کو گھر بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, جیسے ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ لیکچر کے آخری حصے میں. ہاؤسنگ فائنانس کہتے ہیں, کنزیومر فائنانس کہتے ہیں, گاڑیوں کی فائنانس کہتے ہیں. تو کیسے کرے ایک آدمی؟ جب یہ ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں تو انسان حل پیش کرتا ہے. جب ضرورتیں پیدا نہیں ہوتی غیر حل کوئی پیش نہیں کرتا. اجتماعی قربانی کا جتنا آج رواج ہے آج سے 20 سال پہلے نہیں تھا. آنے والے وقتوں میں اور بڑھ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ لوگوں نے شروع کی ہوئی احتیاطی بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اجتماعی قربانی کی ضرورتیں پیدا ہو.
جو کہ انفرادی قربانی کرنا لوگوں کی مثال سے باہر ہو رہا ہے، خود بخود لوگ کی طرف متوجہ ہے اجتماعی قربانی۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے معاشرے میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے۔ اب جب ضرورت پیش آتی ہے تو انسان کے پاس تین طرح کے حل ہوتے ہیں۔ ایک حل ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ ضرورت کچھ بھی ہوتی ہے، یہ کام غلط ہے اور غلط تھا، غلط رہے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں سب صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، لیکن ایک جانب حلال ہو گئی، ایک جانب کا سب حلال ہے، ایک جانب حرام ہو گئی، ایک جانب کا سب حرام ہے۔ لیکن یہ دونوں طریقے قابل عمل، یہ ظاہر سی باتیں کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ہر چیز حلال ہے، اس کی تفصیل ہوگی۔ بیچ کا ایک راستہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کسی بھی چیز کو تجزیہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ حلال ہے، کچھ حصہ حرام ہے، اور پھر اس کے بعد کوشش کرتے متبادل کو تجویز کیا جائے۔ آپ یہ کرتے تھے، یہ نہ کریں، یہ کر لیں۔ آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں ابھی تک اس کا اتنا ادراک نہیں ہے، لیکن امریکہ وغیرہ میں ہے، بچے کارٹون دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں گھروں میں دیکھتے ہیں بچے، امریکہ لندن کو چھوڑ دیں بلا تفریح علماء غیر علماء بچے کو آپ نے دیکھا ہوا ایک موبائل میں کارٹون لگا کے بیٹھے۔ اب وہاں پہ لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ جب ہم کارٹون دکھاتے ہیں، بچے شوق سے دیکھ رہے ہیں، تو ہر کارٹون بنانے والی کمپنی نے اپنے اعتبار سے اس میں اپنے کلچر کی چیزیں پھنسائی ہوئی۔ بچوں میں بڑا مشہور کارٹون تھا ٹام رائڈر، جس کے اندر کوئی اس نے دکھایا تھا ایک لڑکی یہ بات دوڑ کے ادھر ادھر چڑھتی، بچوں میں پسند ہی نہیں، لیکن لوگوں نے وہاں محسوس کیا کہ اس کا لباس انہوں نے اس طرح پہنانا شروع کیا کہ جسم کا صرف 10% حصہ یا 6% حصہ چھپا ہوتا ہے، باقی سارا کھلا ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ اگر 5 سال 6 سال کی عمر سے دیکھتے ہوئے بڑا ہوگا، اس کے ذہن میں لباس کا کیا تصور ہے؟ اب آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کارٹون کر دیں، لیکن عملاً یہ کام کرنا مشکل۔ مسلمان متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے کارٹون بنائیں گے جس کے اندر اپنا کیریکٹر ڈالیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کارٹون بنایا تھا، مجھے یاد نہیں ہے اس کا، اس کے اندر انہوں نے ایک لڑکی کو دکھایا، اس نے برقع پہنا ہوا ہے پورے اسکارف میں، بچی کو بہت بڑی لڑکی دکھائی اور اس نے اسکارف پہنا، اور وہ بھی ٹام رائڈر کی طرح دنیا کے سارے کام کرتی ہے، لیکن اس کو اچھے کام کرتا ہوا دکھایا۔ تو ضرورت میں پھنس گیا، جیسے بارش میں پھنس گیا تو نکالنے پڑ گئی، گاڑی خراب ہو گئی تو مدد کے لیے پڑ گئی۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس چیز کے اثرات بہت آگے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا مشہور کارٹون ہے بھیم جی کے نام سے، جس کے اندر بندر بندر کے دکھایا۔ اس کارٹون کے پیچھے پورا کلچر ہے۔ کلچر کیا ہے کہ جو انڈیا کے اندر وہاں پر مقدس سمجھا جاتا ہے بندر کو، جن کو ہم ہمارے جی کہتے ہیں، وہ کیریکٹر اس کو دکھائے گا۔ اس کے مقابلے میں بعض مسلمانوں نے ایک کارٹون بنایا جس کے اندر انہوں نے اونٹ کو فوکس کیا کہ اونٹ کا مسلمانوں سے تاریخی تعلق ہے۔ یہ میں کہنے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ساتھ جو کچھ ہوا ہے 100% صحیح غلط کی بات ہے، میں اصل اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوا، اس لیے ہوا کہ لوگوں نے یہ ضرورت ہے، ہر شعبے میں یہ ضرورت محسوس کر کے اس کا کوئی متبادل دینے کی کوشش کی۔ حلال کے اندر آپ گئے تو آپ کو متبادل دینے کی کوشش کی، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا کہ جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک تقاضا ہے، پہلے عادت ہے، آپ میں سے کوئی آدمی پان کھاتا ہے، اگر میں کہوں پان چھوڑ دیں، آپ دیکھیں 2 دن پر 7 دن کے پان کھانے والے حضرات رمضان مبارک میں اثر کے بعد ان کی تمباکو کھانے والوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مضبوط عادت ہے، اس کو کم کرنا مشکل ہے۔ تو لوگوں نے اس کے لیے پھر حلال متبادل نکالا، وہ ایک آدمی ہے سب کو ضرورت پیش آئے الکحل کے بغیر
تیزی والی چیز ایسی بناؤ جس کو انسان کو تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ اس کی وجہ کے لیے نا نبیز القمر میں عرب لوگ بہت پیتے تھے نشہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے اندر تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہے کہ مسلمان حلال اور حرام کو دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں دیکھتے. تو حلال اور حرام کو دیکھتے ہوئے کھانے کی چیزیں, پہننے کی چیزیں, میڈیکل کی چیزیں, میک اپ کی چیزیں, برتنے کی چیزیں, مالیاتی نظام, تعلیمی نظام, ہر چیز کو مسلمانوں نے تھوڑا بہت تبدیلی کی کوشش کی. اور اگر آپ اس کا تاریخی جائزہ لیں پچھلے 70 سال میں آپ کو پوری چیزیں نظر آئیں گی. حتیٰ کہ سیاست میں بھی دیکھیں آپ ہمارے بڑوں کے زمانے میں ایک سوال ہوا, آج تو نہیں ہے سوال, ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے بڑے تھے, پاکستان سے پہلے بھی, پاکستان کے قیام کے بعد بھی ہمارے بڑے حضرات نے اسمبلی میں شہید مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبداللہ صاحب, موسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد یہ حضرات باقاعدہ اسمبلی میں جا کے بیٹھے. ان حضرات کا موقف کیا تھا کہ اگر مسلمان ملک میں جمہوریت آئی ہے, اس جمہوریت کا مطلب ہوگا کہ یہ قرآن و سنت کے تابع ہوگی, اس کے خلاف قانون نہیں بنائے گا. باقی اس کے اندر حکمران جو ہے وہ مقرر مدت کے لیے آئیں گے اور مشاورت کا حل جو ہے وہ ووٹنگ ہوگا. ان حضرات نے جمہوریت کو ان شرائط کے ساتھ اسلامی طور پر قابل قبول قرار دیا. اسی کے تحت آج سارے علماء جا کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. ہمارے حضرات ایسے جو سختی کرتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ غلط ہے. جمہوریت کی خرابیوں پر میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں بھی صرف اصل پہ بات کر رہا ہوں. اصل علماء کے سامنے آ چکی ہے اور علماء نے غور و خوض کی بات کیا. اس کے دو تین حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ اقتدار میں کچھ جا کے بیٹھے, ایک حصہ ہے لوگوں کی رائے لی جائے, اور ایک حصہ ہے کہ قانون میں ترمیم کرنے کا مطلق اختیار ہے, علت اور حرمت کا اختیار ہے. انہوں نے کہا علت اور حرمت کا اختیار مسلمان کے پاس نہیں ہے. تو جب علت اور حرمت کا اختیار نہیں ہو سکتا, اس کے پر پابندی لگا کر قرآن و سنت کے تابع کر کے باقی عزم و نصب کے لیے ووٹنگ اور حکمرانوں کا 5 سال بعد بدل جانا, اس میں کوئی شرم مظاہرہ تو نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ حکومت آ کے بولنے آگے بیٹھے گا تو بیٹھا جائے حیات بیٹھا جائے. ان تصورات کے ساتھ انہوں نے سیاست کے اندر بھی, آپ میں جو عرض کر رہا ہوں, ہمارے مساوات کو سوال کرتے ہیں کہ یہ کہ آپ لوگوں کو خیال پیدا ہوا, لیکن تو خیال اکیلا نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی انسانی ضرورتیں ہیں تقریباً ہر ضرورت کے اندر مسلمان آگے ہیں اور اس کی طرف بڑھے ہیں. حتیٰ کہ میڈیا کی طرف بھی گئے نا. آج سے 20 سال پہلے اس میں تصور نہیں کری جو آج ریکارڈنگ ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ اس طرف آ گئے. مسلمانوں نے اپنے چینل بنانا شروع کیے, دروس آتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے علماء جن کی مقادہ آتے ہیں, اس کی افادیت بھی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس میں 100% افادیت ہوتی ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہوتی, لیکن مجموعی طور پہ اس کی افادیت آج بھی ہم کس حصے میں بیٹھے ہیں. بارش کی وجہ سے اس کا افراد حاضر ہونے والے کا نہیں ہو سکتا, سننے والے لوگ حاضر ہونے والوں سے زیادہ. یہ مسلمانوں میں جو فکر ہے یہ مستقل چلی آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں مستقل بنیادوں پر کام کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ کوئی سوال کرتا ہے نا, یہ آپ کو کیا سمجھی اسلامی بینکنگ کا, اسلامی بینکنگ کا نام اکیلے مت میں ہے, تاکہ 10 چیزیں اور ہیں جس کے اوپر مسلمان نے کام کیا ہے. تعلیمی نظام پہ کیا ہوا ہے, حلال اور حرام پہ کیا ہوا ہے, میڈیا پہ کیا ہوا ہے, میڈیسن کے اوپر کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں ایک میرے پاس مقالہ آیا جس کے اندر انہوں نے کاسمیٹک سرجری پر باقاعدہ مقالہ لکھا. عرب دنیا میں بہت ایک آدمی ہے, ایک عورت ہے, وہ کاسمیٹک سرجری کراتے ہیں. تو جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور ایسی جتنی بھی چیزیں, اس کی ہمیں حوصلہ افزائی کیوں کرنی چاہیے کہ جب تک یہ کام ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں حلال اور حرام کی فکر موجود ہے. جس دن یہ فکر ختم ہوگی تو کوئی آدمی کھڑا ہوگا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی غیر مسلموں میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. ان کا غلط اور صحیح صرف دنیاوی نتیجے کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک بڑا چیز کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں کرو, یہ کرو. جبکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دنیاوی فائدہ سمجھ میں آئے نہ ہے, اگر اللہ نے حرام کیا تو حرام ہے, اللہ نے حلال کیا تو حرام ہے. اس وجہ سے یہ جو فکر ہے کہ ہم اس نظام کو بدلیں یا اس کا متبادل تلاش کریں, یہ فکر بہت پرانی ہے. اور یہ فکر علماء میں قابل قبول ہے, جس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول ہے. اس کے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور اس کا کوئی ہم صحیح حل پیش کر سکتے ہیں تو بالکل کرنا. اب یہاں سے
یہ تو بنیادی باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی متبادل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، متبادل پر گفتگو جو ہے اس کا طبعی تقاضا ہے کہ اس میں عقل انسانی، چونکہ عقل انسانی کو دخل ہے تو اس کے اندر اختلاف رائے طبعی بات ہے. ہر وہ چیز جس میں عقل انسانی کو دخل ہے اس میں اختلاف رائے، تاکہ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے اصول جس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی جزوی تطبیقات پر بھی اختلاف ہوتا ہے، کلی تجویز میں اختلاف نہیں ہے. جیسے قبلہ رخ ہونا، اس پر تو امت کا اتفاق ہے، نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھی جائے گی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ قبلے سے کس حد تک انحراف کی گنجائش ہے. حالانکہ اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن جب آپ تجویز میں جاتے ہیں بعض جزیات ایسے نکلتے ہیں جس میں اختلاف ہمارے فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اختلافات ہیں وہ حقیقت کیا ہے، ان کلیات اور انہیں اصول اور ضوابط کے اوپر تطبیقات کے اختلاف ہے یا ان کے اوپر جو اجتہادات ہیں ان کے اختلاف ہے. اس وجہ سے جب متبادل پر گفتگو ہوتی ہے اس میں اختلاف رائے کا ہونا طبعی بات ہے، اس میں تو حج بھی نہیں. چنانچہ مساوات لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اسلامی بینکنگ میں بڑا اختلاف، اسلامی مالیاتی نظام کے دائرے، حالانکہ اسلامی بینکنگ کے کوئی اختلاف ہے، اسلامی سیاست پہ ہے نہیں اختلاف. ہمارے ایسے طبقات کے حضرات ہیں نا تو کہتے ہیں سیاست کو جانا غلط ہے نا، ایسے آپ کو طریقے میں اتنی سنیں. حلال حرام کی جو مباحث اس میں اختلاف ہے، تعلیم کے مباحث میں، میڈیا، ہر چیز کا اختلاف ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو نہیں آتی ہے اس کے اندر ایک اختلاف رائے ہوتا ہے. اور اس اختلاف رائے کے اندر ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا وہ یہی سیکھا، جب تک دونوں طرف دیانتدار صاحب علم علماء ہیں اور اس اختلاف رائے کو حلال اور حرام کی حدود کے اندر رکھنا ہے، سوال نہیں نکالنا. امام شافعی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف جو ہے وہ حلال اور حرام کی حدود کے اندر ہے، کفر اور اسلام کا تو نہیں ہے. اکثر اپنے استاد میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد پڑھی ہے، ابو داؤد پڑھا ایک مطلب تشریف لائے ششمائی امتحان کروانے اور فرمانے لگے کہ بھائی تم لوگوں نے بہت اچھے پرچے لکھے ہیں امتحانی، میں نے سب کو پاس کیا ہے، البتہ ایک لڑکے کے میں نے 3 نمبر کاٹا. نام نہیں بتایا انہوں نے، اور فرمانے لگے کہ انہوں نے بڑا اچھا پرچہ لکھا، لیکن ایک جگہ انہوں نے لکھا احناف نے شوافی کو یہ دندان شکن جواب دیا. طالب علم کے ذرا جوش تحریر کتابت میں انہوں نے ابو داؤد کے پرچے میں لکھا کہ احناف نے شوافی کو دندان شکن جواب دیا. تو فرمانے لگے بھائی تم شوافی کے دانت بھی توڑنے پر راضی. پھر حضرت نے اس میں مختصر تقریر بھی فرمائی. حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ دندان شکن باتیں ہیں یہ سبب ہے تمہارے اندر مناظرے کا مزاج ہونا، جس کے اندر لازمی طور پر سامنے والے کو چھاڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بات یہ چیز غلط ہے، اور فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو اختلاف ہے ہمارے حضرات کا، اس اختلاف کے اصول ہم نے ہمیشہ سے پڑھا کہ کلام اللہ ثواب ہو یحتمل الخطأ و کلام الخطأ ہو یحتمل الصواب. یہ نہیں ہے کہ کلام اللہ ثواب لا یحتمل الخطأ و کلام غیرنا خطأ لا یحتمل الصواب. یہ چیز صرف کفر اور اسلام میں ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں جب کسی مسئلے پہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو اگر وہ دائرے سے باہر جاتا ہے تو اس کے نتائج اچھے بھی ہوتے ہیں. عموماً فقہی اختلافات اس لیے دیکھیں کہ مناظرہ اگرچہ ہمارے یہاں ضرورت ہے، لیکن ہمارے بہت سارے حضرات بہت زیادہ مناظرے کو پسند اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ انسانی طبیعت کمزور ہے. مناظرے کے اندر بالآخر اس پر یہ مزاج غالب آ جاتا ہے کہ سامنے والے کو ہر حال میں پچھاڑو. مناظرہ بھی ایک ضرورت ہے، اس سے دین کے علمی حدود کا دفاع ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ اشتغال کے نتیجے میں اس سے ہوتا ہے نا انسان کی جب تعظیم زیادہ کی جائے تو اس کے اندر خود بہت خوش آ جاتا ہے. ہمارے اندر کون سی ترمیم کرتے ہیں کہ بھائی زیادہ تعریف کی جائے تو خوش پیدا ہوتا ہے، زیادہ مناظرے کرنے لگے مزاج کا طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے. اس سے ہمارے اندر منع کرتے ہیں
ये कहते थे हैं, बल्कि हमारे बुजुर्गों में ये तक बात थी कि वो फरमाते थे कि जब मैं मुखालिफ की बात सुनता हूँ ये नियत करके बैठता हूँ कि अगर इसकी बात सही हो अल्लाह को मुझे इस तरफ हिदायत दे और इसकी बात को बुलंद कर और मेरी बात को मकबूल कर। अब इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, ये बात कहने के लिए, ये बात सोचने के लिए भी दिल चाहिए, कहना तो दूर की बात। लेकिन वो सोच के बैठते थे कि परवरदिगार हम तो ये समझते हैं हम सही, लेकिन अगर इसकी बात तेरी रजा के मुताबिक है तो इसकी बात बुलंद हो, हमारी बुलंद ना हो। लेकिन जब मुनाजरा बहुत कसरत से इंसान करता है तो शैतान लानत अपने शक्ल पड़ता है तो दिल में डाल देता है कि नहीं भाई सही गलत छोड़ो, कहीं से हो। इस वजह से इख्तिलाफ राय के अंदर खुसूसन वो चीज़ें जिनके अंदर अभी तहकीक मुस्तकिल जारी है, जाहिर सी बात है तो मसाइल ऐसे तो नहीं होते कि 2 दिन में तहकीक हो जाए, 50 साल लगते हैं। अगर आप कभी तहकीक के ऊपर जो बहुत सारी अखबार गुजरे आप मावरा नहर के मशाइख के बल फिर हजरात की आरा को देखें, थोड़ा इस तरफ आके देखें, थोड़े सकीब आके देखें, सब इत्तिजाहात कहते हैं अरबी के इस्लामिक ट्रेंड इत्तिजाहात। कभी इत्तिजाहात का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत बड़ी। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के उलमा सारे अहनाफ हैं, बांग्लादेश में शायद ही गैर हल्की कोई हो, मगर कोई इत्तिफाक वो झींगे को बिला किसी कराहत के जायज़ करार देते हैं। तो क्या वो उलमा अहनाफ नहीं है? करोड़ों लोग वहाँ पे आबाद है, करोड़ों मुसलमान हैं, हमारे साथ जम है, ये भी तो हनाफ है ना। इस तरह अहनाफ के अगर आप मुख्तलिफ जायज़े लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि मुख्तलिफ इलाकों में नजरात आबाद के वक्त की ज़रूरतें माशरे की चीज़ों को देखते हुए बाद दफ़ा उनकी एक इस तरफ राय कायम हुई। और आप में से जो दायरे हम तखस्सुस की तरीका में बैठे हैं तो हीला इस्कात आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर हीला है, तो बड़ा नाराज़ होते हैं, उनके हीले तब्दीक पर भी नाराज़ होते हैं, हीला इस्कात तो बहुत आगे की चीज़ है। लेकिन आप शरत में जाएँ, पुराने शरत के जो उलमा हैं आप उनसे पूछें हीला इस्कात पर एक उमूमी फतवा जवाज़ कर आएंगे। आपको शायद कुछ अगर आपको इल्म हो, सारे नौजवान को इल्म हो हीला इस्कात में क्या होता है, लेकिन एक ज़माने में फतवा था और बड़ा अमल होता था इसमें, मैयत की तकफीन की फ़ौरन बाद उससे पहले ही कर देते हीला इस्कात। हीला इस्कात में एक आदमी के पास माल होता था, वो तबलीग के जरिए चीज़ों को साफ करता था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि हमारे उलमा ने इसके अदम जवाज़ का फतवा देना शुरू। पहले करात की तरफ तवज्जो हुई कि न करो, फिर अदम जवाज़ पाने में नहीं जाएगी। तबलीग की ज़कात का मसला कितना आम है, मदारिस का बहुत बड़ा निज़ाम उसमें चलता है, लेकिन आज हमारे बहुत सारे उलमा उसके ऊपर थोड़ा सा है ना, हमारे बड़े साहब मेरे पास बैठे हमारे कितने बड़े हमारे साथ बाद में उसके ऊपर वो हजरात थोड़ा सा नाजायज़ नहीं कहते, लेकिन जैसे कहते हैं ना चीन में जमीन होना, माथे के ऊपर आता कि नहीं इसमें एहतियात करो। बाद मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर पर गुजरने के साथ कुछ ऐसी कैफियत पैदा होती है। हर वो चीज़ जिसके अंदर इम्कान हो के आगे चल के उसके अंदर इन्हीं चीज़ें पैदा होगी, तो उनमें से एक मौजूद है इस्लामी मालियात। इस्लामी मालियात के अंदर जो समझने की बातें हैं, आज के वक्त की महदूदियत की वजह से बात रहा है, 2 बातें पेश हैं। एक है इसकी उसूल, असल तसव्वुर क्या है, दूसरा इसकी तदकीकात को इंशाअल्लाह आखिर में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, जो कंज्यूमर की या हाउसिंग या कार की और घर की करेंसी। तदकीक क्या है? तदकीक ये है, इकनॉमिक्स में एक बड़ा मशहूर उसूल है और हम सब जानते हैं, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह जिसको चाहता है उसके लिए रिस्क कुशादा कर देता है, जिसको चाहता है उसके लिए रिस्क तंग कर देता है। इसके नतीजे में हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि 2 तरह के लोग अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक 2 तरह के ग्रुप पैदा किए हैं और वो रहेंगे। एक कहलाते हैं वो लोग जिनके पास माल बहुत है, अम्बिया अल्लाह ने उनके लिए रिस्क पर कुशादा कर दिए, और कुछ लोग वो कहलाते हैं जो कि जिनका रिस्क कम होता है, ज़रूरत। माशरे में 2 तबके हमेशा रहते हैं। अच्छा, ज़रूरतमंद से मुराद 2 तरह के लोग हैं, ये याद रखो। इकनॉमिक्स में एक वो आदमी जो अपने खर्चे न पूरा कर सकता, मुस्तहिक, वो भी ज़रूरतमंद कहलाता है। और
ایک وہ آدمی جو خرچے وغیرہ پورا کر سکتا ہے لیکن اس کو اپنی چند بعض ضرورتیں پوری کرنے کے وسائل نہیں اس کو، یہ نہیں کہ وہ فقیر ہے. اس مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ مہینے کا 25,000 روپये 40,000 روپये کرایہ دیتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جا کر ایک گھر کو کسی کی معاونت سے خریدوں اور 50-60 ہزار روپये اس کی میں قسط ادا کروں تو یہ گھر میری ملکیت میں آ سکتا ہے. ابھی تو میں صرف 40,000 کرایہ دے رہا ہوں، 10 سال سے دے رہا ہوں، لاکھوں روپے کرایہ دے چکا ہوں، میری ملکیت میں کوئی چیزیں نہیں. اب یہ آدمی فقیر نہیں ہے، اپنی زندگی خوشحالی سے بسر کرتا ہے لیکن گھر نہیں لے سکتا. ایک تاجر ہے، اچھا بڑا کاروبار ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑا اچھا کاروبار ہے اور بڑی اچھے میرے پاس مواقع ہیں جو میں اپرچونیٹی ہے. اگر میرے پاس 25 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ آ جائے تو میں اپنے کام کو کافی بڑا کر دوں. اور اس کے ایک طالب علم جنہوں نے خوشبو اور کتابوں کا کام شروع کیا، کام بڑا اچھا ہو گیا، نیٹ ورک بن گیا، لوگ رابطہ کرتے ہیں. آپ کو بس بنا خوشبو ہے، انہوں نے کہا ابھی تو نہیں ملا دوں، یہ ابھی تو نہیں ہے، میں لا دوں گا. کسی کاروباری آدمی سے پوچھیں ابھی کتنا خراب چکا ہوگا، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اس کو جب بھی فون کرو اس کے پاس چیز نہیں ہے. تو انہوں نے انالائز کرنے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد حساب لگایا کہ اگر میرے پاس 25-50 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہو تو اللہ نے جتنا میرے تعلقات قائم کیے اس کے نتیجے میں میرا کاروبار دگنا تگنا ہو سکتا ہے. اب یہ آدمی اگر آپ شروعی اعتبار سے دیکھیں فقیر تو نہیں، اللہ کا شکر اپنی زندگی خوشحال بسر کریں، لیکن کسی ایک عین سامنے ضروری کھڑے ہوئے کام کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں. یہ دونوں طبقے کہلاتے ہیں، اکنامکس کی اصطلاح ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہیو ناٹ کہہ لیں کہ ان کو یہ کے لیے کہتے ہیں یونٹ ڈیفیسٹ. اکانومی کے وہ لوگ جن کو پیسے کی ضرورت ہے، چاہے فقر کی وجہ سے ہو یا اپنی چند بڑی ضرورتیں پوری نہ کرنے کی. اور کچھ لوگ کو جن کے پاس پیسے زیادہ ہے، والد نے جائیداد بھی چھوڑ دی ہے، وہ بھی پاس ہے، کرایے پہ گھر بھی چڑھا ہوا ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر ان کے پاس 50-60 لاکھ کروڑ روپے پڑے ہوئے. اب یہ آدمی کیا چاہتا ہے؟ یہ آدمی چاہتا ہے جس کے پاس آپ میں سے کسی کے پاس بھی 1 کروڑ روپے ہو، اور پاکستان میں جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے، آپ کے ساتھ کسی کی کیا خواہش ہوگی کہ میرا پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ کمائے. خالی پڑا ہے میرے پاس تو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے پاس جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کے مواقع ملیں جہاں پر ہم پیسہ لگا سکیں. جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ چاہتے ہیں ہمیں پیسہ لگانے والا ملے. اور یہ شروع سے چلا رہا ہے، یہ کہ آج کے زمانے کی بات ہے. آج چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے ہیں، لوگ ملش میں رہتے ہیں، اس طرح کی ضرورتیں تھوڑی ابھر کے آ گئی. انہیں ضرورتیں شروع سے آپ عمران کے حیات مبارکہ میں آپ دیکھیں تو آپ کے ایسے حضرات ملیں گے ان کے پاس کوئی پیسے رکھواتے تھے تو رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے تو بینکاری کا نظام جو ہے وہ انسان کی ضرورت کو دیکھ کر اس پر قائم کرتا ہے. آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے کہ کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہاں لگا آپ ایک پلاٹ خرید، انہوں نے کہا میں نے پلاٹ خرید لیا، میرے پاس صرف 25 لاکھ روپے پڑے، 25 لاکھ روپے کا پلاٹ نہیں آتا، یا میں نہیں چاہتا کہ سارے پیسے زمین میں لگاؤں، میں تو کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اور ادھر کے جو ساتھ بیٹھے یہ انتظار میں بیٹھے کہ کاروباری پیسہ لے کر آئے میرے پاس. دنیا میں 2 طریقہ رائج ہے، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ. آپ میں سے جو حضرات نیبر کمیونٹی کے دہلی والے کمیونٹی ہیں وہ تو پیدائش سے ہی ایسے حضرات جو ہیں وہ تو پیدائش سے ہی کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو کاروبار میں پیسہ لگانا آتا ہے. لیکن عام آدمی تو نہیں جانتا اب انسان کتنے ڈالر سونا اور زمین کتنی خریدے گا اور کون آدمی ہر وقت خرید سکتا ہے. دنیا میں ایک تصور آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ یہ دیکھیں مداربہ اسکینڈل پاکستان میں بھی ختم ہوا 5-6 سال پہلے، اس کی نئی صورتیں آ گئی.
آپ یہ سوچیں مداربہ اسکینڈل کامیاب ہوتا کیوں؟ مداربہ اسکینڈل ایک بنیاد پہ کامیاب ہوتا ہے، وہ بنیاد لالچ۔ آپ نے 1 لاکھ روپے دیں، اب آپ کو ہر مہینے 3,000 روپے اور سال کے کتنے 36,000 روپے دیں گے، 3 سال میں آپ کے پیسے واپس کام لگاؤ پیسے نفع حاصل کرو۔ انسان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دنیا میں کہ انسان کی ضرورت پہلے بھی پوری ہوتی تھی، آج نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے کے زمانے میں ہلاکات پڑے، جب شام کے لیے مکہ مکرمہ اور حجاز سے قافلے شام جایا کرتے تھے تو تجارتی قافلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حالات پڑھے نا، جو ہے وہ مالدار اور تجارت کرتی تھی، مختلف لوگوں کو اپنے کام کے پیسے دیتی تھی، انویسٹمنٹ کرتی تھی، لوگوں کا سامان لے کے جاتے تھے، واپس آتے تھے، جو نفع تقسیم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام المؤمنین کا سامان کئی دفعہ لے کر تجارتی قافلے میں گئے، واپس تشریف لائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو اس زمانے میں عرب تاجر تھے، ان کے پاس صلاحیت تھی تجارت کرنے کی، وہی بات جو میں نے کہی، لیکن ان کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ انویسٹمنٹ۔ اور جو انویسٹمنٹ کر سکتے تھے ان کے لیے تجارت میں جانا مشکل تھا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی، اور وہ تجارت میں خود کیسے جاتے؟ ان کے پاس سرمایہ تھا اور دوسرے لوگوں کے پاس تجربہ، تجارتی سمجھ بوجھ۔ یہی سے اسلام کا مداربہ کا تصور، مداربے کا تصور یہی، ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت۔ اس کا مطلب ہے اسلام نے انسان کی ضرورت کو تسلیم کیا، انسان کو بسا اوقات سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی تو مداربہ کی زیادہ ضرورت نہ ہوتی ہے۔ تو فائنینشیل سسٹم میں جب ان لوگوں کا غلبہ ہوا کہ ان کی نظر میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، معاشرے میں وہ لوگ غالب آئے الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ اللہ کے ایمان کا، نہ آخرت پہ تھا، اور نہ اللہ کے حلال اور حرام کو انہوں نے اپنے لیے معیار صحت بنایا۔ دونوں باتیں تھیں، نہ اللہ کے معیار حلال اور حرام کو اپنے لیے معیار صحت اور فساد بنایا۔ جب ایسے لوگ آئے تو انہوں نے اپنا اس مالیاتی نظام کو 2 بنیادوں پر قائم کیا، 2 ناجائز بنیادیں تو اور بھی ہیں، جائز بنیاد بھی ہیں، ایک ربا، دوسرا قمار۔ اور اگر ہم خالص فقہی نقطۂ نظر سے جائزہ لیں تو ربا، قمار، غرض، یہ تینوں چیزیں انہوں نے اپنے جائز قرار دی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی غرض، قمار آپ جانتے ہیں بتانا منع کرنا ہے، ربا سے منع کرنا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے سسٹم میں ڈال کے اس کی بنیاد پر نظام کھڑا کرنا، مالیاتی نظام اس کی بنیاد پر کھڑا۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جب شروع میں اجلاس ہوئے 1978، 79، 80، 82، 84، بڑے علماء تھے، حضرت علی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے استاد مولانا عثمانی صاحب، بڑے بڑے حضرات تھے، اس میں اور بھی حضرات تھے۔ زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رپورٹ شائع کی تھی، بڑی مشہور رپورٹ ہے، ویب سائٹ پہ ملتی، ریگولیشن آف انٹرسٹ فرام اکانومی، اکانومی میں سے، معیشت میں سے سود کا خاتمہ اور اسلامی موڈ آف کرنسی۔ اس کے اندر انہوں نے جائزہ لیا کہ جو دنیا میں مالیاتی ادارے قائم ہوتے ہیں، جیسے بینک، انویسٹمنٹ کمپنی، ان کا بنیادی مقصد لوگوں کے پاس، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں، جن کے پاس کم پیسے ہیں، ان کو آپس میں لنک کرنا، مربوط کرنا۔ کہ دیکھیں فرض کریں کہ
مثلاً میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے پاس اگر پیسے انویسٹمنٹ کے لیے ہو تو میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس میں اطمینان سے پیسے لگا سکتا ہوں. آپ پوچھیں خود ہی 5 یا 10 لوگ، 200 لوگوں کو میں نہیں جانتا ہوں. ایسے ہی ہے، آپ کے ملنے والے لوگ شاید 50 ہوں، لیکن جس پر آپ اطمینان کریں اس کے تجربے پر، اس کی دیانت پر، وہ لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کم ہوتے ہیں. پھر میں رہتا ہوں مثلاً کراچی میں، ایک آدمی رہتا ہے لاہور میں، دوسرا رہتا ہے اسلام آباد میں. تو کراچی والا کراچی والوں کو جانے گا، لاہور والا اپنے قریب لوگوں کو جانے گا. اب اگر ایک آدمی جو گجرا والا میں رہتا ہے تو لاہور والے سے جا کے پیسے لینا چاہے تو لاہور والا دے گا اس کو پیسے، بڑے کے ساتھ جاتے ہی. تو 2 بڑے مسئلے آگے کھڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ادارے قائم ہوتے ہیں، جو آپس میں جوڑنے والے ادارے ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ ادارے کہتے ہیں. یہ قائم ہوتے اس لیے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. آپ سے کہا آپ کے پاس اضافی پیسے ہیں، پیسے ہمیں دیں، ہم جا کے لوگوں کو دیں گے. جب افراد زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ مسئلہ ہمارے علماء کے درمیان آج تک میرے بحث ہے، خاص طور پر عرب علماء نے اس پر کافی کام کیا. تو زکوٰۃ کی تقسیم اگر ہم صرف انہیں لوگوں کو کرتے دیں جن کو زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کراچی کی زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ کراچی کی زکوٰۃ کراچی میں، لاہور کی زکوٰۃ لاہور میں. امیر شہروں کی زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ امیر شہروں میں. امیر شہروں کی زکوٰۃ غریب شہروں میں کیسے جائے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں یہاں سے تیار ہو کر عید کو خاص یا مثال کے طور پہ پنجاب یا سرحد کی نو جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. یہاں سے ضرورت پیدا ہوئی کہ بعض دفعہ آپ کو ایسے ادارے بنانے پڑتے ہیں جو دور دراز تک پہنچ رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے پورے معاشرے کو مربوط کرنا. یہ جو مالیاتی ادارے کا تصور یہ تھا کہ ہر آدمی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن سیونگ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے. لوگ اپنے گھروں میں تکیوں میں رکھتے ہیں، دیگچے میں رکھتے ہیں. اس لیے ہوتا ہے نا، آج بھی آپ کو خبر آتی ہے پرانے کسی علاقے میں گھر کھول رہے تھے، اس میں سے ایک دیگچی ہوئی ہے نا. ہمیں ایسے کبھی نہیں پرانے قدیم لاہور کے اندر جب گھر پرانے توڑتے ہیں تو بڑا امکان ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی دیگچی یا کوئی چیز نکل آئے. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں انہوں نے چھپائی. تصور یہ قائم ہوا کہ بینک کے نام سے پیسہ ادارہ قائم کیا جائے جو لوگوں سے کہے کہ بھائی تم اپنے گھروں میں پیسے مت رکھو، ہمارے پاس لاؤ. اور آپ دیکھیں 100 سال کی محنت سے ایسا ادارہ قائم ہو گیا. آپ کے اپنی جیب میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوں گھر میں، تو گھر کے اندر اگر بلی بھی آپ کو چھلانگ مارے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ خیر پتہ نہیں کون آ گیا. کہ بلی آئی ہوتی ہے، جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو بلی آئے، 2 بلی آ گیا آپ سوتے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. طبی طور پہ ایک بات ہے نا، فطری طور پہ بات ہے. بینکوں نے لوگوں کو تصور یہ دے کہ آپ اپنی سیونگ اٹھا کے گھروں میں کر کے ہمارے پاس لائیں اور ہم اس پیسے کو آپ استعمال کریں. میں ساتھ سی بات بتا رہا ہوں، اس میں تھوڑی تفصیل اور بھی ہے. بینک میں آج کل صرف انٹرمیڈیشن نہیں کرتے، کریشن آف منی بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن تصور یہیں سے شروع ہوا کہ لوگوں سے کہا پیسے ہمیں دیں، آپ اپنے پاس ادھر ادھر رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہمارے پاس دیں، دیگچی میں مت رکھیں. اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ آپ کو کسی سے پیسے لینے کی ضرورت ہے، آپ فلاں آدمی کی جا کے آپ ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے، ضرورت کیا ہے؟ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں درخواست دیں، اور یہ ہمارا ضابطہ ہے، کرائٹیریا جسے کہتے ہیں، اس کو آپ پورا کریں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. بنیاد یہاں سے شروع ہوئی، آہستہ آہستہ جا کر ایک پورا نظام کھڑا ہو گیا 200 سال میں. جب علماء کے سامنے بینکنگ کے حوالے سے بات آئی، 2 سوال ہمارے سامنے تھے. علماء ہمارے اساتذہ کیا کرتے ہیں، 70 60 70 80 کی بات. میرا سوال یہ تھا کہ کیا اسلام میں بینکنگ کا کوئی تصور قابل قبول ہے یا نہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر قابل قبول صورت ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہوگا. علماء کرام نے اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بینک کاری کا نظام اصل میں جن کے پاس پیسے ہیں ان سے پیسے لینا، جن کو ضرورت ہے ان کو پیسے لینا. ضرورت کا مطلب میں آپ کو بتا دیں، ضرورت کا مطلب فقیر ہونا نہیں ہے. ضرورت کا مطلب کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے.
چاہے وہ آپ کو اپنے گھر کے لیے چاہیے ہو, چاہے گاڑی کے لیے چاہیے ہو, چاہے کاروبار کے لیے چاہیے. بینک کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کون لوگ آتے ہیں آپ بتائیں؟ 95% کون آتے ہیں؟ کاروبار کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, گھر لینے کے لیے آتے ہیں, گاڑی لینے کے لیے آتے ہیں, یہ سب چیزیں لینے آتے ہیں. تو علماء نے جائزہ لینے کے بعد کہا کہ اگر ایسا کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے جو لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور اس طرف لوگوں کو پیسے دیتا ہے, وسیط مالی فائنینشیل انٹرمیڈیری کا رول ادا کرتا ہے, تو اصلاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں معلوم. دیکھا یہ جائے گا کہ طریقہ کیا رکھتا ہے. لیکن اس میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں قدیم ایک تصور ہے سلطانہ ڈاکو کا, سنا ہے نا؟ سلطانہ ڈاکو کا تصور تھا کہ وہ امیر لوگوں کو لوٹ مار کر کے غریب بچیوں کی شادی کراتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے. تو غریبوں کی مدد کرنا تو اچھا کام ہے, لیکن لوٹ مار کرنا یہ غلط ہے. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ چونکہ لوٹ مار غلط ہے لہٰذا غریبوں کی مدد کرنا ہی غلط ہے, تو یہ بات کیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. اور اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ چونکہ غریبوں کی مدد کرنا صحیح ہے لہٰذا لوٹ مار بھی صحیح ہے, تو صغرا کبرا میں سے اس طرح نتیجے نکالنا ٹھیک ہوگی. علماء کرام نے یہ بات کہی کہ اگر وسیط مالی کا رول, اگر ایک آدمی وسیط مالی کے کردار کے ذریعے سود کماتا ہے تو ہم اس سود کمانے کو تو ناجائز کہیں گے, وسیط مالی کو ناجائز نہیں کہیں گے. وساطت مالیہ, اور ایک آدمی اگر وساطت مالیہ کو دیکھے تو ہم یاد ہے تو ایک حساب سے ملے گئے پاکستان کا نیشنل سیونگ کے پر وہ کام کر رہے تھے, نیشنل سیونگ کے حلال کر رہے اچھے ایک دیتے کی ڈائریکٹر جنرل تھے, چاہتے تھے کہ یہ کام ہو. مشکلات بہت ہی نہیں ہو سکے, 2014 کی بات بتا. تو ہم سے کہنے کے لیے میں کہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ نیشنل سیونگ میں پیسہ لگانا جائز ہے ناجائز ہے. میں نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کا پیسہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ملک کو فائدہ پہنچانا اچھی بات ہے. انہوں نے کیا دلیل پیش کی؟ وہی دلیل. اگر آپ ان کی دلیل کے اندر مغالطہ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ مغالطہ یہ ہے سلطانہ ڈاکو والا مغالطہ, یہ غریبوں کی مدد کرنا, غریب بچوں کی شادی کرانا, یتیموں کو پالنا پوسنا اچھا کام ہے, لہٰذا اگر وہ ڈاکہ مارے تو اچھا کام. ہمارے کے بعد سننا غلط. انہوں نے سے بھی عرض کیا, میں نے دیکھے پاکستان کی مدد یا اپنے ملک کی وہ پیسے دینا تاکہ ملک کو استحکام حاصل ہو, یہ اچھی بات ہے, لیکن ضروری کیا ہے اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ایک مرتبہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال پوچھا, میں اکثر اپنے مجلس میں گفتگو ذکر کرتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ اسلامی بینک وہی کام کرتے ہیں جو کہ سودی بینک کرتے ہیں. میں نے کہا اصل میں آپ مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس بات کو یہ سمجھیں کہ اسلامی بینک کے پاس بھی وہی آدمی آتا ہے جو سودی بینک کے پاس جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ لوگ سودی بینک کے پاس سود لینے کے لیے جاتے ہیں یا اپنی جائز ضرورت پورا کرنے جاتے ہیں؟ بتائیں کس لیے جاتے ہیں؟ ضرورت پوری کرتے ہیں. بینک کے پاس گئے کہ ہمیں ایکسپورٹ امپورٹ کرنی ہے, ہمیں امپورٹ کرنی ہے ایل سی بول دو, ہمیں گاڑی چاہیے گاڑی دلا دو. کہیں کہ ہمارے پاس تو سود کا طریقہ ہونا ہے, اچھا چلو یہی کرو. اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ سود کے علاوہ کوئی طریقہ اویلیبل ہے جو کہ جائز ہے تو اس پر جائیں گے نہیں جائیں گے مسلمان. آج بھی مسلمان اللہ کا شکر ہے ترجیح اسی کو دیتا ہے. وہ حالات کی وجہ سے نہ کر سکے غلط بات ہے, ترجیح اسی کو دیتا ہے کہ آج کی جو کہ بھی اسلامی بینکیں وغیرہ چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے, لوگوں میں ڈیمانڈ ہے تو چل رہی ہے نا, نہیں ہوتی تو کیسے چلتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنی جائز ضرورت پوری کرنے جاتے ہیں بینک کے پاس, چاہے وہ ڈپازٹ کرانے جائیں تب ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں ہمیں ریٹرن ملے, یا بینک سے وہ کوئی فائنینسنگ لینے جائیں تب ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت کے لیے ہمیں سرمایہ مل جائے. لیکن جو طریقے اختیار کرتے ہیں کنوینشنل بینک وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربا, قمار اور غرض, ان تینوں کا مشغول, چاہے وہ بینک ہو چاہے انشورنس کمپنی. چنانچہ علماء کرام اس مسئلے کو جسے ہم کہتے ہیں نا فقہ, آج کل فقہ اسلام نے تو مفرق عنہ مسئلہ ہے, اس مسئلے پر 45 سال پہلے علماء بحث کر چکے ہیں کہ
فائنینشیل سسٹم کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان مالی معاملات کو چلانا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کرانا، سرمایہ دلانا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ یہ بنیادی مقصد اسلام میں منع نہیں، البتہ طریقہ کار غلط نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے سود کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، بیمار پہ قائم کیا ہوا ہے، غرض پہ قائم کیا ہوا ہے، حلال اور حرام کا ان کیا وہ تصور ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اس نظام کو دیکھ کر تو نہیں پڑے گا۔ چنانچہ حضرات نے کہا کہ اگر اس کے طریقہ کار کو بدل دیا جائے تو پھر یہ کام بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی آ کر کہتا ہے مجھے شراب پینی ہے، آدھار میں مجھے الکوہل کی پینی، آپ کہتے ہیں کہ الکوہل کا تو نقصان تو جواز ہے، لیکن ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ مجھے سوڈا ٹائپ کوئی چیز پینی ہے، میں شراب پینے کا عادی ہوں لیکن شراب سے مجھے غلطی، مجھے سوڈا ٹائپ کوئی چیز چاہیے۔ آپ نے کہا ہم آپ کو الکوہل کے بغیر سوڈا ٹائپ چیزیں بناتے ہیں، ملتی ہیں تو وہ اس نے کہا اس سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں آدمیوں کی طلب کا فرق ہے نا، تو آپ جہاں پر طلب جائز ہو طریقہ ناجائز ہو وہاں پر آپ متبادل تلاش کرتے ہیں، جہاں طلب ناجائز ہو وہاں متبادل تلاش۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ مثال دیتے تھے ان کے درمیان خلط کر دیتے، اگر ایک آدمی کی طلب ہی ناجائز ہو تو اس کو متبادل، بھائی آپ کی تو ضرورت ہی ناجائز ہے، ایک آدمی کی ضرورت جائز ہے، طریقہ غلط ہے، آپ کہتے ہیں بات تمہاری صحیح ہے، میں ان کو حل نکال دیں گے۔ اسلامی بینک کا جو بنیادی تصور ہے اسلامی مالیاتی ادارے کا وہ یہ ہے کہ سود، قمار اور غرر اس سے ہٹ کر ایسا نظام قائم کیا جائے کہ سود، قمار اور غرر کے علاوہ طریقے کے تحت تمویل کرتا ہو، مالی سہولت فراہم کرتا ہو۔ یہ اس کا بنیادی تصور ہے۔ میں اس کی عام طور پر جو طلبہ کو پڑھاتا ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہاں پر بھی لکھا پڑ رہا ہے، بلکہ ایسی سادہ سی مثال ہے لیکن میں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے گندم کہتا ہے کہ گندم کو پیستے ہیں آپ، اس سے آپ سوجی نکالتے ہیں، اس سے آپ میدا نکالتے ہیں، اس سے آپ آٹا نکالتے ہیں، اس سے بھوسی نکالتے ہیں۔ اگر آپ جا کر کسی شیرمان والے سے پوچھیں شیرمان کس چیز سے بنایا، تم نے کچھ نے کس سے بنایا، مطلب پوری والے رکھا گیا پوری، لیکن ایک گندم پیسی اور 12 چیزیں بنانی آپ نے، شیرمان بھی بنایا، تندوری بھی بنائی، چپاتی بھی بنائی، کچوری بھی بنائی، پوری بھی بنائی، بسکٹ بھی بنائی۔ ضرورت کیا ہے، جہاں آپ کو کھانا کھانا ہے وہاں آپ کو روٹی بنائی، جہاں ذرا اچھا کھانا بنانا ہے وہاں آپ نے جوڑ بنایا، لیکن رات کے کھانے کو بسکٹ تو نہیں دیتے، آپ رات کے کھانے کو روٹی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بات سمجھیں کہ جب اصولاً کوئی چیز صحیح ہو جاتی ہے تو پھر اس کی پروڈکٹ بنتی ہے تو ڈیٹیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مالیاتی طریقے کے اندر علماء نے تجویز کیا کہ اگر کوئی مالی ادارے سے مالی سہولت لینے آئے، تمویل کرانے آئے، وہ تجارت کے تحت کر سکتا ہے، شراکت کے تحت کر سکتا ہے، کرایہ داری کے تحت کر سکتا ہے۔ تین آسان ترین اس کے پاس طریقے میسر ہے، اور اس کے بعد زیادہ ہے اس کو تین پہ کرتے ہیں۔ بنیادی تصور یہ تھا کہ بینک کے پاس کچھ لوگ آئیں گے یا مالی ادارے کے پاس پیسے دینے، اور کچھ لوگ آئیں گے پیسے لیں گے۔ جو پیسے لینے آئے آپ اس کو سود پر پیسے نہ دیں، آپ اس کے ساتھ تجارت کریں، آپ اس کے ساتھ کرایہ داری کریں، آپ اس کے ساتھ شراکت داری کریں۔ اب جب تطبیق کرنے گیا بینکر، اس کے پاس کوئی آدمی گھر لینے آ رہا ہے، کوئی گاڑی لینے آ رہا ہے، گاڑی لینے آ رہا ہے، کوئی گھر لینے آ رہا ہے، کاروبار کے لیے پیسے لینے آ رہا ہے، کوئی کم پیسے لینے آ رہا ہے، کوئی زیادہ پیسے لینے آ رہا ہے، قلیل مدت کے لیے آ رہا ہے، کوئی طویل مدت کے لیے آ رہا ہے، کوئی شراکت داری کے طور پر لینے کے لیے آ رہا ہے۔
لیاقت داری کی مثال ہے تو میرے پاس صاحب نے سوال کیا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ کی اور ٹیبلیٹ کی اور موبائل کی ایک شاپ ہے, 25 لاکھ روپے کی مجھے انویسٹمنٹ چاہیے. دوست میرے تیار ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, مگر میں ان کو پارٹنر نہیں بنانا چاہتا. ہوتا ہے نا ایسا, پارٹنر بنانا نہ بنانا تو شرط جائز مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست کو راضی کر لیا ہے کہ وہ میرے پاس انویسٹمنٹ کرے گا, لیکن میرا پارٹنر نہیں ہوگا. مجھے طریقہ بتائیں اس کا. ایسی بہت ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پارٹنر بن جائیں لیکن سرمایہ جائے. میں نے اس کو تجارت والا طریقہ بتا دیا جو ہمارے یہاں موجل کا اس کا استعمال ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اپنے دوست سے کہیں کہ مجھے تم مال بازار سے دلا دو 6 مہینے کے سال کے بعد. اپنے دوست کو لے کر گئے, سارے آرڈر کے ساتھ تو دوست ساتھ تھا. ہمارا بازار سے مال خریدا, پیمنٹ دوست نہیں, خریداری دوست نہیں تھی, مشورے ان کے تھے, چاہے ضرورت ان کو تھی. کہیں مجھے 50 یا 60 کی مجھے چاہیے, مختلف قسم کے موبائل ٹیبلیٹ 3-4 مجھے چاہیے, لیپ ٹاپ 3-4 یہ چیزیں چاہیے, میرا کام چلتا ہے. انہوں نے اپنے دوست سے 25 لاکھ روپے کی خریداری کرائی تقریباً, اور دوست نے ساری چیزیں خرید کے اپنے پاس آ گئی تو ان کو میں موجل کے تحت 30 لاکھ روپے میں بیچی کہ بھائی یہ میرا مال ہے, لاکھ ہے. ان صاحب کا مسئلہ ہو گیا, انہوں نے 6 مہینے یا 9 مہینے کا شیڈول بنایا تھا, پیمنٹ کر دیا انہوں نے 25 لاکھ روپے. شیڈول آپ 6 مہینے کا بنایا, 9 مہینے کا بنایا, 5 سال کا بنایا, شرم کے شروع ہو جائے گا نہیں. یہ جو اصل تصور آپ نے دیکھا وہ کیا ہے, ایک آدمی بینک کے پاس جاتے تو بینک ان سے کیا کہتا ہے, تو مسئلہ نہیں 25 لاکھ روپے سود پر قرضہ لو اور سود سمیت ہمیں واپس کرو. سود پر یہ قرضہ لینا نہیں چاہتے, پارٹنرشپ یہ بھی کرنا نہیں چاہتے. پارٹنرشپ کرنا لازمی نہیں ہے, بعد میں کرنے پر راضی ہوتے ہیں, مالک راضی ہوتا ہے. بعد دفعہ دکاندار کرنے پر راضی ہوتا ہے, انویسٹر راضی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ پارٹنر بنو, جو دوست آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں پارٹنر بنوں. کیونکہ پارٹنر بننے کی بھی الگ مشکلات ہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں نا, ہم سب جانتے ہیں. آپ نے کاروبار کے اندر جانا پڑتا ہے. پارٹنر کے ساتھ آپ کے ہمیشہ 2 قسم کے, ہمیشہ آپ کے پارٹنر پہ تحفظات ہوتے ہیں. ان کے 3 قسم کے ہوتے ہیں, مجھے تو تجربہ ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ دیانتدار ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کام اس کو آتا ہے نہیں آتا ہے, اور تیسرا ایک اور ہے آج کل مزاج کا نہیں. آپ نے کہا پارٹنر سے بھائی تم دکان کھولتے ہی 2 بجے, تمہاری فیلڈ کے لوگ 11 بجے آتے ہیں. اس نے کہا نہیں آپ اس کی ٹینشن نہ لیں, میں 2 بجے کھولوں گا اور 7 بجے رکھوں گا. اب آپ ہر وقت سر پکڑے بیٹھے کہ بھائی اچھی بات نہیں, اس سے میرا مزاج نہیں ملتا. آپ اس سے کا حساب کتاب کو, اس نے کہا حساب کتاب کا کیا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. نہیں مسائل یہ ہے مزاج کا اختلاف. تھوڑے دن پتہ ہے لڑائی ہو گئی, اس بات پہ لڑائی بھائی میں نے اس سے طے کیا تھا کہ ہم 3 مہینے پہ بیٹھ کے حساب کریں گے, 9 مہینے میں حساب ہی نہیں کرتا ہے. اس سے جا کر اس نے کہا بھائی میں نے وہ کہہ رکھا آپ کو جب چاہیے ملو, میرے بڑے بھائی کی بات یہ دیکھے میں نے ان کو اتنے پیسے دے دیے, حساب ان کے بنتے 3 لاکھ, میں ان کو 4 لاکھ بیچوں, یہ بھی حساب مانگا. اب دیکھیں مزاج کا فرق ہے. اس کی نیت بددیانتی نہیں ہے, اس کی نیت میں کچھ نہیں ہے. وہ کہتا بھائی میں مجھے مزاج کا فرق ہے. یہ 3 چیزیں کاروبار میں ہمیشہ مسئلہ کرتی ہیں. تو دیانتداری پہ شبہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ فرار نہیں دیا نا, میں نے اس کو پیسے دیے, انویسٹمنٹ دیے, اب اس کے اس کے دوست بھی آ رہے ہیں, کبھی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, عجیب و غریب خرچے اس میں شروع کرتی ہیں, اپنے یہاں 4 لڑکوں کو ملازم رکھ لیا ہے, مجھے اس کے اوپر اعتبار نہیں. یہ آپ نے دیکھا آدمی تو بڑا سمجھدار ہے, بڑا دیانتدار ہے آدمی, سمجھداری پہ شبہ ہے. کبھی آدمی بڑا دیانتدار ہے, نمازی پرہیزگار ہے, کبھی چھوٹے لوگ, لیکن عجیب و غریب قسم کے کام کرتا ہے. جو چیز مارکیٹ میں نہیں چلتی وہ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا. ایسے بڑے سادہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے دوست تھے, وہ میرے پاس آئے, کہتے ہیں کہ میں نے ماشاء اللہ بڑوش کاروبار کیا, میری کیا کاروبار کیا, کہنے لگے تو میرے دوست سے جانے والا تو بڑی زبردست کاسمیٹکس مجھے 1.5 لاکھ روپے کی بیچی. میں کہا کہ پھر سب سے زیادہ فضول اور مال لوٹنے والا کام ہے نا تو کاسمیٹکس میں. تو کاسمیٹکس بازار میں اتنی پڑی, یعنی بڑی سستی مل گئی. ایک لپسٹک جو بازار میں 300 کی ملتی ہے, مجھے 60 روپے کی ملی, آرام سے بک جائے گی. ان کا مال پڑے پڑے گھر میں پگھل گیا, کیونکہ ان کو جو لپسٹک کی جو ویلیویشن دکھائی نا, جو آدمی چاہ رہا تھا میں مال پوچھوں, اس نے دکھائی برانڈیڈ لپسٹک کی ویلیو, جو اچھی برانڈ کی ملتی ہے, اچھی بہت اچھی برانڈ ہے, میں پہلے انگلش, اور مال یہ دے دیا. میں نے کہا بھائی
یہ تو کراچی لاہور اسلام آباد میں چند مشہور لوکل برانڈ ہے، ان کی لپسٹک 300-350 کی مل جائے گی، یہ تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، میں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا ایسا بڑا ہوتا ہے۔ اچھی اتنی بات خبر مجھے ملی کہ وہ لڑکا کو لڑائی چل رہی ہے اپنی بیگم سے، میں نے آپ کو پتہ کرا کہ ہوا کیا ہے، پتہ چلا کہ ان کا آدھا مال گھر میں پڑا پگھل گیا، پٹے اٹھائے تو اس کے اندر پگھلی بھی پڑی، سب نے سمجھایا ہوگا۔ اب اس کا مطلب جو آدمی دیانتدار تو ہے لیکن سمجھ نہیں لگتا، تو آپ کو پارٹنرشپ میں 3 چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، دیانتداری نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، یا آپ کو پتہ ہے مزاج کی ضرور لڑائی ہوئی اس سے، یہ بالکل الگ مزاج ہے۔ اور چوتھی ایک اور چیز بھی میں نے اب تجربے سے دیکھی ہے، ہر کسی میں نہیں ہوتی، کہ شروع میں لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، پیسہ زیادہ آتا ہے نا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ قلیلوں کو کاروبار کرتے وقت نیت اچھی ہے، جب کاروبار چل پڑا تو انہوں نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس میں سے شروع کرتے وقت آپ نے بڑی اچھی چیزیں دیکھی ہیں، آگے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے بڑا پارٹنر کے بڑے بازی کو تبلیغ میں کرایا ہے نمازی، لیکن اب آج کل جو ہے نا انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس وجہ سے جو بات یہاں سے نکلی کہ ہر آدمی آپ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا، لیکن سرمایہ کی ضرورت ہے، سرمایہ قائم دینے کے لیے مالیاتی ادارے سود پر دیتے ہیں۔ بنیادی سوال علماء کے سامنے آیا کہ اگر ایک آدمی لوگوں سے جا کر کہتا ہے مجھے پیسے دو، میرے پاس لوگ پیسے لینے کے لیے آتے ہیں مجھے اس کا سرمایہ دو، اور لوگ اس کے پاس اپنا سرمایہ جمع کراتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتا ہے میں تمہیں نفع دوں، پھر ادھر لوگوں سے کہتا ہے بھائی کسی کو سرمایہ چاہیے آئے میرے پاس، جو سرمایہ لینے آتا ہے اس سے کہتا ہے مجھے نفع دو، تو ادھر سے لینا اور ادھر دینا، یہ آدمی بیچ میں بیٹھا ہوا کیا کہلائے گا؟ وسیع، ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے، ادھر سے لینے کو بھی سود پر کر دیا تھا انہوں نے اور ادھر دینے کو بھی سود پر۔ علماء کے سامنے سوال آیا کہ یہ جو کام ہے بیچ میں بیٹھ کے کرنا، یہ کیسا کام ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس پر ایک سوال ہے، آج کا بہت کا حصہ نہیں، بینک آپ صرف روڈ انٹرمیڈیری نہیں ہے بلکہ بینک میں پرنٹنگ بھی کرتا ہے، پرنٹنگ آف کرنسی ایشوئنس، تھوڑا سا آگے کی بات ہے، اس سے بڑا فرق نہیں پڑتا، یہ بات سمجھنے کی ہوئی کہ بینک علماء کے ساتھ میں سوال آیا بیچ میں بیٹھ کر ادھر سے پیسے لینا اور ادھر پیسے دینا، اصلاً یہ کام غلط نہیں ہے، اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علماء نے فتویٰ دیا کہ بینکنگ یا وساطت مالی یہ بذات خود کوئی ناجائز یا حرام کام نہیں ہے، اگر اس کا طریقہ غلط ہوگا یہ کام ناجائز ہو جائے گا۔ بالکل وہی بات ہے کہ کتے اور بکرے کی قلت اور حرمت پر جو سوال ہے، کتے کی حرمت پر کوئی سوال نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر امکان حلت نہیں ہے، بکرے کے اوپر سوال ہے حلت اور حرمت پر، اس لیے کہ جہاں امکان حلت ہو وہاں پر سوال حرمت پر آتا ہے، کتے کو تو سوال نہیں کریں گے آپ کے حرام ہے حلال ہے۔ علماء نے جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا یہ عمل بذات خود حرام ہے کہ اس کی حلت اور حرمت پر بحث ختم کر دی جائے، یا یہ عمل جو ہے اس کا طریقہ کار غلط کر دیا گیا، ورنہ عمل تو پرانا ہی ہے۔ اس پر تقریباً علماء کرام شرق اور غرب کے جتنے علماء ہیں، ہمارے جو اسلامی مہدی کے اختلاف ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک الگ اختلاف ہے، پیچھے تبدیل ہو جاتا ہے اختلاف، تو سب کا اس پر اتفاق ہو گیا اصل یہ عمل غلط نہیں ہے، اگر ہم اس کو کسی صحیح طریقے سے کریں تو یہ کام صحیح ہو سکتا ہے، یہ ہے اصل تصور۔ اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، اصل تصور پر تو اتفاق ہے، جو مخالف حضرات ہیں اگر آپ جا کے ان کی تحریرات پڑھیں تو ان کے بھی اکثر حضرات جو ہے وہ اس تصور کو بعض حضرات جائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں تصور جائز ہے۔ جب آپ نیچے آتے ہیں نا، اس تصور کو جب ہم سود کو ہٹا کر دوسری چیز لائیں گے وہاں پر اختلاف شروع ہے،
مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ وسیط مالی اقراض کے بجائے تجارت کرے، قرضہ دینے کے بجائے تجارت کرے، تو سوال یہ پیدا ہو تجارت کیسے کرے؟ تو تاجر وسیط کیسے بنے؟ آپ سمجھ رہے بات؟ اس میں پھر اختلاف ہے، اس کی تحقیقات کا اختلاف ہے، لیکن اصل تصور یہ اور اپنی تقریباً اگر میں آپ سے کہوں کہ بڑے صحیح اتفاق کے بڑے بڑے علماء ہندوستان کے علماء بڑے کرتا کیا مشرق مغرب چلے جائیں، ملیشیا انڈونیشیا سنگاپور وہاں پہ بھی ہیں علماء دارالاسلام مشرق وسطیٰ میں آ جائیں، پورا افریقہ میں چلے جائیں، اس طرف چلے جائیں اسپین وغیرہ میں، یورپ میں چلے جائیں، یہاں پر جو مسلمان آباد ہے چاہے وہ جرمنی میں ہو، چاہے فرانس میں ہو، اسپین میں ہو، تو اس طرف آ جائیں، امریکہ انگلینڈ کی طرف آ جائیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، ترکی میں چلے جائیں، ترکی کے اندر شروع ہو چکی ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر من حیث المجموع علماء کا اس نظریے سے اتفاق ہو چکا ہے۔ اختلاف کرنے والے حضرات ہیں، میں یہی کہہ رہی ہوں، لیکن مجموعی طور پر علماء کے اس نظریے سے اتفاق ہے کہ وسیع مالی والے کام کو سود کے، قمار کے اور غرض کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیل ہے تو کیسے کیا جائے، یہ ہے متبادل۔ اور آج بھی جو اتفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد جو علماء جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو لامحالہ کوئی آدمی یا تو پیسے جمع کرانے آیا ہوگا یا کوئی پیسے لینے آیا ہوگا، دو کے علاوہ صورتیں نہیں ہیں۔ اگر حکومت پیسہ لے رہی ہے تو وہ لوگوں سے کیا مانگ رہی ہے؟ قرضہ۔ اگر بینک کسی کو پیسہ دے رہا ہے تو وہ لوگوں کو کیا دے رہا ہے؟ قرضہ۔ تو لوگوں سے پیسے لینا اور لوگوں کو پیسے دینا، اگر اس کو قرضے کے علاوہ، سود پر قرضے کے علاوہ کسی اور طریقے پر آپ بنا دیں تو یہ متبادل مالیاتی نظام بن جاتا ہے۔ بہت ہی بنیادی بات درس کرنا، تفصیل بہت ہے اس میں۔ یہ بات یاد رکھیں، تفصیل جو ہوتی ہے اس کی اپنی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو آدمی مدرسہ چلاتا ہو، ضروری نہیں کہ مدرسۃ البنات بھی چلا سکے، اور جو مدرسۃ البنات مدرسہ چلاتا ہو ضروری نہیں کہ مدرسۃ البنین بھی چلا سکے، اور جو بہت اچھا استاد ہو ضروری نہیں کہ وہ اچھا مفتی بھی ہو۔ اللہ نے رکھا ہے نا، یہ شریف بات ہے، اللہ سے معاذ ان کا معاذ انسان، اللہ نے لوگ ایسے پیدا کیے، کسی کس کام میں، کسی کس کام میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو بھی تقسیم ہے۔ کپڑے کا تاجر ہے، ہول سیل کا اور ریٹیل کا، دونوں کے کام میں تقریباً آسمان زمین کا فرق ہے۔ اور ریٹیل میں آپ چلے جائیں تو کچا کپڑا دے رہا ہے اس میں، اور جو سلا میں جوڑا دے رہا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے نہیں، حالانکہ کپڑے کا کام ہے۔ ایک کے پاس جائے ریڈی میڈ سوٹ دے رہا ہے، دوسرا جائے آپ کو کچا کپڑا۔ ریڈی میڈ سوٹ والے کے پاس جا کے اس کی بات کریں اور اس کے پاس جا کے اس کی بات کریں۔ آپ ریڈی میڈ سوٹ والے کے پاس جا کے اس کی بات کریں کہ سوٹ میں کپڑا کتنا لگا ہوا، کچے کپڑے پہننے والے کے پاس جا کر پوچھیں کہ یہ جو سوٹ بنتے ہیں اس میں انٹر لاک کرتے ہیں، آپ ایک مہینے تک کپڑے کا کام کرتے ہو۔ اس میں سے اس بات کو سمجھیں کہ بظاہر کپڑے کا کام ہے، کپڑے کے کام سے دھاگا بھی ریلیٹڈ ہے، اس سے ڈائنگ بھی ریلیٹڈ ہے، اس سے پیکنگ بھی ریلیٹڈ ہے، زنانہ مردانہ کپڑے، کاٹن، واشن ویئر، تقسیم ہے نا، اور ہر شعبہ ایک اپنے ہی۔ جب اصولی طور پر آپ ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے آگے تفصیل ہے، کہیں پر کہلاتی کنزیومر بینکنگ۔ کنزیومر کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی ضرورت پوری کرنے آتا ہے، وہ گھر لینے آتا ہے، گاڑی لینے آتا ہے، موٹر سائیکل لینے آتا ہے، بعد میں کوئی اور بھی شروع کی بھی نہیں، لیپ ٹاپ کی فائنینسنگ بھی دیتے تھے، فریج کی بھی دیتے تھے، بڑے بڑے گھر کے استعمال کی اشیاء جو ہیں، استعمالی اشیاء کو لینے کے لیے اور اس کی فائنینسنگ کرنے کا جو جسے کہہ سکتے ہیں سیگمنٹ ہوتا ہے یا وہ جو شعبہ ہوتا ہے، اس کو ہم کنزیومر بینکنگ کہتے ہیں۔ اور تاجروں کے کام کرنے والا جو ہوتا ہے اسے کمرشل بینکنگ کہتے ہیں۔
बड़ी कंपनियों के काम करने वाले को कॉर्पोरेट बैंकिंग कहते हैं और बड़े बड़े अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। अनेक अलग अलग शोबा है, हर एक में आप जाए इसकी अलग अलग तफसीलात हैं। अल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर परफेक्शन और एफिशिएंसी का तरीका रखा। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जेब काटना भी एक फर्ज है, हर कोई नहीं काट सकता। यानी चाहे चीज़ बुरी हो या चाहे चीज़ अच्छी हो, उसके अंदर इसे कहते हैं इंतहा होती है कमाल, मुंतहा कमाल होता है, अच्छी हो या बुरी हो। जब इंसान शोबे में जाता है, किताब खरीदने जाते थे, किताब वाले से तालिब इल्म किताब खरीदी तो बहुत लड़ाई होती है, ये लिखते कि हमारे ज़माने में मेरी 400 मेरे 400 की अच्छा होने का बहस नहीं करो, ये लड़ाई 200 की। हमने बोला, हमने कहा इसके कागज़ से ज़रा धोखा लग रहा है, उसने कहा इसका कागज़ जो है न्यूज़ प्रिंट है और इसका हमने कही है नाम वाम मत बताओ। अब वो अपने लिहाज से सही बता रहा है ना, ये न्यूज़ पेपर वाला कागज़ है, ये पता कागज़ है, ये न्यूज़ पेपर वाला कागज़ 3 साल 4 साल का पीला पड़ेगा, तो पानी गिरा तो सब किताब इतनी मोटी हो जाएगी पूरी, ये कुछ नहीं होगा। जब आप उस शोबे में जाते हैं, आपके सामने दुनिया खुलती है, अल्लाह की पढ़ाई क्या है। असल बात यह है कि जो हम लोगों को तालिब इल्म होने की हैसियत से समझनी है तो मसाकत माली, इधर से पैसे लेना इधर पैसे देना, इसके बारे में उलमा की राय कायम हुई। असलन ये काम दुरुस्त है, अलबत्ता इसका तरीक़ेकार जो 400 साल 300 साल से दुनिया के उन अक़वाम ने जिन्होंने खुदा और उसके रसूल को उठा के बाहर कर दिया, नौज़ुबिल्लाह, इल्लत और हुर्मत उनके यहाँ दीन की बुनियाद पर नहीं होती, अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर। तो उन्होंने इसके लिए ये तरीके इख्तियार कर दिए। लिहाजा अगर हम उन तरीक़ों को बदलें तो बदला जा सकता है। बदलने में फिर इख्तिलाफ शुरू होता है और ये इख्तिलाफ 2-3 किस्म के होते हैं, और ये अर्ज़ कर देता हूँ। पहला इख्तिलाफ तकनीक में होता है। जब आप तकनीक करने जाते हैं, या आप डाल लगता है कि किसी नफुत डाल लगता में बैठा हूँ, उसको बता रहा हूँ करके हासिल किए डाल ठीक है, इससे सही बैठते थे जाकर हम करिए। मशहूर वाक़या ना पढ़ाई के पति के पास और किसके पास में खातून को मसला पूछते हैं, पास का इलाज इसका, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। इस पति के पास गई, उन्होंने बताया मसला ऐसा है, इसकी तो फला रिवायत नहीं आया, तो फ़ौरन किसी ने कहा ये रिवायत फला उस्ताद ने इनसे बताई, क्योंकि नहीं मक्की नहीं। तो मशहूर आता है या माशा अल्लाह बना याद है। मैंने कहा हदीस हमारे पास बहुत है, लेकिन इस्तिंबात और इस्तिखराज मसाइल हम नहीं कर पाए। बताइए कि आपने दामिफ्ता में सवाल आया कि हम 2 आदमी हैं, हमारे वालिद साहब ने पार्टनरशिप शुरू की थी, उसके बाद इंतकाल हो गया, फिर ये हो गया, फिर हो गया, आज हमारा हिस्सा कितना है। हम कहते हम जो हमारे सामने आते तो जाते हैं, कहते थे ये कैसे पता चला है हमारा हिस्सा कैसे। उसकी वजह है कि हमने बुनियादी मसला पढ़ा, लेकिन तकनीक का तजुर्बा अभी इतना नहीं है। फिर बाद में तकनीक के तजुर्बे हुए, चीज़ें पढ़नी शुरू की, एग्रीमेंट पढ़े, अंदाज़ा हुआ कि जब एक आदमी मुआहदा करता है तो मुआहदे में कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं, कुछ चीज़ें इख्तियारी होती हैं। आमतौर पर मुफ्ती इख्तियारी चीज़ों से बहस नहीं करता। आपने आगे पूछा कि तिजारत करना मेरे लिए हलाल है हराम है, कहना हलाल है। अब उसने आगे पूछा कि नफ़ा कितना लोन देंगे, भाई हमारा क्या है, जितनी मर्जी ले लो, आपस की रजामंदी से जिस कीमत पर तुम राजी। तकनीक में बहुत सारे मसाइल में जगह जाकर होगा, फिर तकनीक के ऊपर इख्तिलाफ कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर आज की दुनिया में नया उर्फ कायम हुआ है कि मुदारबा ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े मुदारबा होते हैं। एक आदमी है, एक मुदारिब है, 20,000 का जुर्म आया, बैंकों में होता है, जो बैंक लोगों से पैसे लेते हैं मुदारबा भी लेते हैं, शांति में भी लेते हैं, लेकिन मेरा मुदारबा ज़्यादा मसला है। अगर आप अकाउंट खोले जाकर के मैं प्रॉफिट वाला अकाउंट खोल रहा हूँ तो आपका अकाउंट खुलेगा मुदारबा का। पांच बैंकों का डिपॉजिटर इस वक्त 5 लाख है, ये सब के सब क्या है, अरबाबुल अमवाल, और बैंक अकेला क्या है,
मुदारिब। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग ज़्यादा पैसा लाए, कुछ कम लाए। तो 20 लाख लाया है तो कोई 50,000 लाया। नंबर 3, वो ज़्यादा मुद्दत के लिए लाए, वो कम मुद्दत के लिए। एक आदमी 20 लाख लाया 1 साल के लिए, दूसरा आदमी 20 लाख लाया 4 साल के लिए। नंबर 4, जब मर्जी आपके पैसे निकालें, जब मर्जी जमा करें। आप गए ATM की भी जरूरत नहीं, आपने मोबाइल ऐप खोली, 25,000 रुपये किसी के अकाउंट में डाल दिया, शाम को 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। तो रासुल माल आपका क्या हो रहा है, मुस्तकिल घट रहा है, बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए मुदारबा इस किस्म का हुआ है कि इसके अंदर अरबाब अल भी बहुत हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ अरबाब अल मुख्तलिफ मिक़दार के माल मुख्तलिफ मुद्दतों के लिए लाएंगे और हर रब्बुल माल को इजाज़त है कि जब चाहे तो सरमाए में से कुछ निकाले, कुछ डाले। अब इस किस्म के मुदारबे को मैनेज करना, इसके ऊपर नफ़ा की तक़सीम, रासुल माल की तायीन और नफ़ा की तोज़ी और नुकसान की तोज़ी के जो मामलात हैं वो इतने आसान नहीं हो सकते। एक आदमी ने आपसे मुदारबा किया, उसने कहा मैं हर महीने आके पैसे दूँगा, आपने कहा ये नहीं चलेगा भाई, कम से कम 3 साल के लिए पैसे दो, और अगर तुम देने आए पैसे तो मुदारबा हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन कारोबार करते हो तो आप किसी से कम मुद्दत रखते हैं ना। बकरीद से 2 महीने पहले आप एक आदमी ने आकर मुदारबा किया कि मैं आपको 20 लाख रुपये दे रहा हूँ, आप भी पैसे मिलाएँ और भी पैसे मिलाएँ, हम बकरे खरीद के बेचते हैं। तो तभी तौर पर ये मुदारबा कब तक चलना चाहिए? बकरीद की 3 दिन तक ना। अब बकरीद से 2 दिन पहले आ गया कि मेरा इरादा बदल गया, पैसे वापस मिलेंगे इसको। मेरा भाई क्या बातें कर रहा हूँ, कहाँ से वापस दो? जब तक बकरे नहीं बिकेंगे इसका मैंने कुछ नहीं जानना। लेकिन बड़े मुदारबा में ही हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ओपन एंड मुदारबा। सामने वाले को क्या जब मर्जी पैसे निकाल लें, दुनिया में वैरायटी पैदा हो चुकी है। ऐसे मुदारबा की तत्बीकी अहकाम जो हैं वो एक आम मुदारबा से, इसके अंदर एक रब्बुल 2-4 रब्बुल माल है, एक मुदारिब है, एक मुद्दत के लिए तयशुदा काम हो रहा है, इसके मुकाबले में इसमें लाज़िमन क्या होगा? जब आप तदबीर में जाते हैं, इसके अंदर एक मशहूर इस्तिलाह मशहूर हिसाब नंबर कहलाता है। एवरेज बैलेंस की बुनियाद पर आप हिसाब करते हैं, डेली प्रोडक्ट की बुनियाद पर करते हैं। ये सारे वो मसाइल हैं जो आज से 50 साल पहले के सादा मुदारबा में नहीं होते थे, आज भी नहीं होते। जब आप इसकी तदबीर करते हैं तो वहाँ तक हमारे दिमाग में इख्तलाफ हो जाता है। बात को कहते हैं इसके बारे में जुज़े मिलते ही नहीं, लेकिन हमारे जुज़ियात में तलाश की जाती है। तो अच्छी बात है, जुज़ी की तलाश से इंसान के अंदर पैदा होती है। लेकिन बात अब होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई साथ सवाल भेज देते हैं, बकरे का कान इतना सा कटा हुआ, जुज़े मिल गया अल्लाह के बंदे, इसके लिए मुझे ये चाहिए कितना सा कटा हुआ 1 इंच सूल लिख के ना पकाना है। अगर ऐसा आएगा कि जो बड़ा आएगा तो ठीक है, छोटा मोटा आएगा तो चल जाता है। तकनीकी इख्तिलाफ जो होता है ये किसकी वजह से होता है? और एक और बात है कि जो हमारे यहाँ दीनी हल्कों में बहस शुरू हुई है,